بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے تو ابو سفیان وہ ان کے اونٹوں کی لید کو دیکھا اور اس نے لید کو کھریدا تو کھجوروں کی گٹلیاں نکلے۔ دو صحابہ آ کے جو ہے معلوم کرنے کے واسطے آئے کہ ملک شام سے قافلہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، جاسوس بن کر آئے تھے۔ ایک صحابی کا نام بس ابن عمرو ہے، دوسرے جو ہے عدی رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں صحابہ آئے، اونٹوں کو پانی پلا کے خبر معلوم کر کے چلے گئے تھے۔ تو ابو سفیان جو ہے معلوم کر لیا تھا کہ اس کے لید میں کھجورے کے گٹلیاں ہے، لہذا یہ مدینے کے تھے، تو مدینے والے ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمارے سامانوں کو لوٹنے کے واسطے کوشش کر رہے ہیں، نیت ہے ان کا کو سمجھ کے نکل گیا تھا۔ نکل کے جو ہے بدر کو آئے نے سرکا، بدر کو اپنے بائیں ہاتھ چھوڑ کر ساحل کی جانب نکل گیا تھا، جدھر سمندر ہے ادھر نکل گیا تھا۔ وہ راستہ نہیں سر کا، دوسرا راستہ آ گیا تھا۔ تو اس مدت میں مسلمان وادی صفرا سے گزر کر وادی زفران تک پہنچ چکے تھے۔ اب صحابہ کیا کر رہے؟ 313 پہلے جو ہے وادی صفرا میں تھے، دو آدمیوں کو بھیجے معلوم کرنے کے لیے، وہ دو آدمی واپس آ رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ کیا کرے؟ اس وادی صفرا سے نکل کو وادی زفران میں پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں اترے تو ایک جانب بس اور عدی رضی اللہ عنہما یہ معلوم ہوا ان قریب ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے۔ دوسری جانب یہ پتہ لگا کہ مکے سے قریش 1000 جمعیت لے کر کر و فر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہ دو صحابہ کو کیا بولے؟ یا رسول اللہ، دو باتیں، ایک بات کیا ہے؟ ملک شام سے ابو سفیان کا قافلہ بدر کو آنے والے ہیں، بدر سے گزرنے والے ہیں، ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ مکے سے ایک بڑی لشکر ہما سے لڑنے کے واسطے بھی آ رہے ہیں، مکے کے بڑے سردارہ طاقت والے سب جنوں ہما سے لڑنے کے واسطے آ رہے ہیں۔ دو باتیں ہیں، اب کیا کریں گے ہمیں؟ ابو سفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کر لی اور اس کو یقین ہو گیا اگر مسلمان میرے تعاقب کے لیے بدر کی جانب آئیں گے تو میں ان کی ضد سے محفوظ رہوں گا۔ اب کیا ہوا گوتم؟ ابو سفیان کیا کرا؟ وہ راستہ نہیں سر کا، دوسرے راستے سے نکل گیا نا۔ اب اس کو یقین ہو گیا اب مسلمان میرے پیچھے پڑنے کے واسطے آئیں گے، لیکن میرا راستہ الگ ہے، لہذا وہ لوگ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ تو کچھ سمجھ گیا ابو سفیان، سمجھ کو، اس لیے اس نے مکے کی جانب دوسرا قاصد روانہ کیا۔ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں معلوم کر لیا کہ مدینے والے ہمارے اوپر لوٹنے کے واسطے، ہمارے سامانوں کو قبضہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، ہمیں راستہ بدل کو مکے کو آتے ہیں، اب تم واپس چلے جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کو روانہ کر دیا، ایک جماعت کو روانہ کر دیا، ایک قاصد کو روانہ کر دیا۔ میں مسلمانوں کی ضد سے بچ کر جلدی مکہ پہنچ جانے والا ہوں۔ قریش بدر کے قریب آ چکے تھے، لیکن وہ قافلہ کیا ہوا؟ وہ جماعت قریش والے بدر کے قریب آ چکے تھے۔ قاصد نے ابو سفیان کے پیغام سنایا، مگر ابو جہل نے واپسی کے لیے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ کیا بولا؟ ہمیں واپس ہوتے نہیں، ہمیں لڑیں گے مسلمانوں سے، ہم یہاں تک آئے لڑیں گے۔ کیا ہوا؟ اور کہا کہ اب بدر ضرور پہنچنا ہے اور مسلمانوں کا قلعہ طمع کر کے اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہے۔ ابو جہل کیا بولا؟ اب تو لڑنا چاہیے مسلمانوں کو، ہم یہاں تک آئے، اب تو جو ہے پورے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ وہ ارادے سے آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ ابو سفیان کیا کرا؟
اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں راستہ بدل کو آ رہا ہوں مکہ. لیکن اب ابو جہل کیا بولا، ہم یہاں تک پہنچے بدر تک تمہاری بات پہ، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ہم لڑ کو جائیں گے، جنگ کریں گے. یا دو باتیں سامنے آ گئی. ٹھیک ہے بھائی. بہرحال مسلمانوں کے جو وادی زعفران میں یہ دونوں خبریں ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ مشورہ ضرور سمجھا. پہلے ایک مرتبہ مشورہ کرے مدینے میں. کیا مشورہ کرے؟ ابو سفیان کا قافلہ شام سے مکہ آ رہی ہے، بہت سارا سامان لے کو آ رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ نکلیں گے یا نہیں؟ تو بعضوں نے کہا کہ نکلیں گے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں نکلتے. تو ایک مشورہ ہوا. اب یہاں جو ہے وادی زعفران میں پھر مشورہ ہوا کہ اب کیا کریں گے. ایک تو ابو جہل کا قافلہ بڑی تعداد کے ساتھ ہم پر لڑنے کے واسطے آ رہی ہے، اور سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، گھوڑے سب کچھ ہے نہ کنے، اور ہمیں تو صرف 313 تھے. ہمارے سے ڈبل تربل تھے، وہ 1000 تھے تقریباً. اور ہمارے پاس کیا بھی ہتھیار نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، تلواریں نہیں ہے، زیادہ زیریں بھی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ وہ صحابہ سے مشورہ کرے، کیونکہ اب معاملہ گھٹن تھا. مسلمان بے سر و سامان اور پھر تھوڑی تعداد میں تھے، اور دشمن ہر طرح وقت کے ہتھیاروں سے مسلح کثیر سامان جنگ کے مالک تھے. تعداد میں 3 گنا بھی زیادہ، تعداد میں 3 گنا بھی زیادہ ہے کافرہ. اور بقول ارباب سیرت انصار اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سفر کو 100,000 باعث نازش و مباحث سمجھتے، ہم رکاب رہتے تھے، لیکن عقبہ ثانیہ کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے جب تک قریش یا غیر قریش اپنی جانب سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہو، انصار مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے لیے مجبور نہیں ہوں گے. کیونکہ اصل میں کئی مشورہ کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ منور آنے سے پہلے مدینہ والوں سے ایک معاہدہ کرے. کیا معاہدہ کرے گا؟ تو اگر کون تو باہر والے مدینے پر حملہ کریں گے تو مدینے والے آپ کو ساتھ دیں گے، اور اگر کون بھی باہر والے مدینے کو نہیں آئے تو ہمیں مجبور کرنا کو ہمیں لڑیں گے. کو بات سمجھا؟ مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرے، یہ بات لیے اگر کون تو باہر والے مدینے پر حملہ کریں گے، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ پر جنگ کرنے کے لیے، ہمیں سب بھی آپ کے ساتھ دیتے ہیں، ہمیں سب بھی آپ کو مدد کریں گے. اور اگر وہ لوگ مدینے پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں مجبور کرنا کو لڑنے کے لیے کو پہلے معاہدہ ہوا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا اب کیا کرنا ہے. اب تو جو ہے ہمیں نکلے تھے ان سامانوں پر قبضہ کرنے کے واسطے، لیکن اب لڑائی کا منظر سامنے آ رہا ہے، لڑائی کا موقع سامنے آ رہا ہے، اب کیا کرنا ہے. مشورہ کے لیے اہم وجوہ تھی جن کی پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن سر پر ہے، قافلہ قریب ہے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر کانٹا لگے قافلے پر قبضہ؟ حضور نے مشورہ فرمایا اب کیا کریں گے؟ دشمن سر پہ آ گیا، اب دشمن سے لڑیں گے یا پھر جو قافلہ ابو سفیان کا ہے صرف اس پر حملہ کریں گے؟ عیر اور نفیر اسی کو بولتے ہیں. تو مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبیعی طور پر جنگ کی مخالفت کی. کچھ لوگ کیا بولے، یا رسول اللہ ہم نہیں لڑیں گے، ہمیں تو نکلے تھے صرف اس قافلے پر قبضہ کرنے کے واسطے، اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے، انہوں تو بہت زیادہ ہے، ہمیں نہیں لڑنا ہے، ہمیں واپس چلے جائیں گے، یا اس تجارتی قافلہ پر حملہ کریں گے. اس بارے میں گرائش محسوس کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ہمیں جنگ کے ارادے سے کیا بھی نکلے نہیں تھے، اس لیے بے سر و سامان ہے. ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلہ پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں. جو ابو سفیان کا قافلہ ہے تجارتی قافلہ، چاہے تو اس پر قبضہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. ہم اسے لڑنا نہیں ہے، ہم اسے لڑنا نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور رائے کو ناپسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قافلہ کو چھوڑو. کیا بولے؟ قافلے کو چھوڑو، اب اس قوم کے متعلق رائے دو جو تمہارے مقابلے کے لیے مکے سے نکل آئی ہے، جو لڑنے کے واسطے آئی ابو جہل کی، اس قافلے کے بارے میں بولو. بعض لوگوں نے جب دوبارہ عذر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی بات لوٹا دی. تب بڑے بڑے صحابہ جیسے ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہما سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق باطل کی جنگ سے وابستہ ہے، اس لیے انہوں نے جذب وفاداری کے اظہار کرتے ہوئے عرض کیا ہم ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہیں. تو بڑے بڑے صحابہ کیا بولے؟ یا رسول اللہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے. اور اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کی حاضر ہے. اگر آپ پسینہ بہائیں گے ہم آپ کے واسطے خون بہانے کے واسطے تیار ہیں، ہم جان دینے کے واسطے تیار ہیں. کیونکہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم مشورے میں اپنی رائے پیش کرے. اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے تو اس شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ فداکارانہ جذبات کا اظہار کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا. مقداد رضی اللہ عنہ بھی بڑے جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تقوی کی ایک تقریر فرمائی تھی، سب کو جوش آ گیا تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نگاہ مبارک سے کسی بات کی طالب نظر آ رہے تھے. یہ دیکھ کر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. مدینے کے انصار میں سے بڑے سرداروں میں سے ہے حضرت سعد بن معاذ، کھڑے ہوئے. عرض کیا رسول اللہ کیا ہم انصاری کی جانب اشارہ ہے، ہم کچھ عرض کرے؟ پھر انصاری کی جانب سے پوری وفاداری فداکاری کے یقین دلاتی ہوئی نہایت مؤثر تقریر فرمائی. سمجھ آ رہی بھائی؟ یعنی ایک تو مہاجرین بھی تیار ہو گئے اور انصار بھی تیار ہو گئے. پہلے مہاجرین تیار ہو گئے، پھر بعد میں انصار تیار ہو گئے. اب جو ہے اس تقریر پر مہاجرین و انصار کی یہ تقریر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک مسرت سے کھل گیا تھا، خوشی کے مارے. اب سب تیار ہو گئے تھے، مہاجرین بھی انصار بھی. اب وہاں سے انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے، پھر کیا کیا حالت پیش آئیں گے، سبا کی تعلیم بات آتی رہے گی. اب خلاصہ کلام تعلیم کا یہ ہے، ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے نکلا مکہ پہنچنے کے لیے، لیکن ابو سفیان نے اندازہ لگایا اگر ہم بدر پہنچیں گے تو مدینے والے ہم پر حملہ کریں گے، ہمارے مال کو لوٹ لیں گے. اس نے جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ ساحلی جانب نکل گیا تھا. نکل کے ایک قاصد کو، ایک آدمی کو بھیجا مکے والوں کی طرف، اور یہ کہا کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واپس چلے جاؤ، میں جو ہے پورا سامان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچوں گا. لیکن ابو جہل نے یہ کہا ہم تو اب بدر پہنچنے والے ہیں، اب آگے ہمیں اب لڑ کر ہی جائیں گے، مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر کے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے مشورہ فرمائے. صحابہ پہلے سمجھے نہیں ہے، پھر بعد میں جب مہاجرین میں سے جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے اپنے رائے پیش کی، جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، تو انصار میں سے بھی کہ اپنے رائے کو پیش کر دیے، وہ بھی راضی ہو گئے. اب پوری جماعت تیار ہو گئی تھی لڑنے کے واسطے. اب وہاں سے جو ہے کیسے آگے بڑھتے ہیں، پھر کیا کیا حالات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ یہ خلاصہ ہے. سبا کی تعلیم تفصیل سے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.